بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، جسمانی خواہشات ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے، روحانی کیفیات جسم پر غالب جس چیز پر عام طور پر زندگی دن میں آتی جب ہے ہم اس پر دنیا کے موت کا کام آنا کر بھی رہے ہوتے لازم ہیں ہے۔ تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، ہم اور اس کا اپنے نتیجہ آس کیا ہوتا پاس ہے کہ اس کی روح کی جو بہت سی کار فرمائیاں نشانیاں وہ ذرا دیکھتے رہتے ہیں۔ لو ہو جاتی ہیں۔ رات کو جب ہم کائنات میں سوتے ہیں اور بہت سے جسم دلائل ہمارا بکھرے ہوئے ہیں بالکل جو بے ہمیں حس ہو یقین جاتا دلاتے ہے، ہیں تو پھر کہ روح ایک جو ہے دن وہ ابھر کر یہ آتی سب ہے، اس کی کارخانہ کار فرمائی بڑھتی ہے، بند ہو وہ جائے زیادہ گا، ایکٹیو ختم ہو ہو جاتی جائے ہے۔ گا، پھر آپ کو یہ دنیا فنا قرآن کی ہو وہ جائے آیت گی۔ بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہیں کہ وقت جب قرآن انسان پاک کے الفاظ سوتا میں ہے تو ہم زمین اس و کی ایک آسمان روح پر بہت لے بھاری لیتے ہیں، ہوگا، جس کو زندگی اور دینی اس ہوتی ہے وہ بھاری واپس وقت کے لوٹا آنے سے دیتے ہیں، پہلے ورنہ جو دوسری باقی دنیا ہوتی ہے میں وہ بھی لے کچھ لیتے ہیں۔ علامات نمودار ہوں گی۔ اب یہ جو تو روح آج چند نکلتی ایک ہے نا ایک احادیث ہمارے آپ کی جسم خدمت سے، میں پیش کروں گی تو یوں جو لگتا ہے کہ جیسے وہ قیامت کی مختلف جگہوں پہ نشانیوں کے وانڈر بارے کرتی میں ہے۔ یعنی گھومتی پھرتی، اس اور سے بعض ایک اوقات تو ہمیں دور اپنے دراز عمل پہنچ کا کے جائزہ مثلاً کسی لینے کا مردے سے موقع جا ملے گا، ملاقات کرتی۔ دوسرے کیونکہ ان روح سے تو ایک یہ لطیف بات چیز ہے سامنے نا، آتی ہے کہ جب نبی ماں صلی کے پیٹ میں اللہ بچے علیہ کے اندر آتی وسلم ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب کی نکل باتیں جاتی ہے تو کوئی کتنی پتہ نہیں سچی چلتا۔ باتیں تھی۔ اسی طرح روح وہ لوگ جو دیواروں کے حدیث پار کا بھی چلی انکار جاتی کرتے ہے۔ ہیں قرآن پاک میں یا آتا ہے نا احادیث کا کہ مذاق اینما اڑاتے ہیں، تکونوا یدرککم وہ ان الموت ولو احادیث کی کنتم روشنی فی میں بروج آج کے مشیدہ، حالات کو دیکھ یعنی سکتے ہیں اگر بالکل ساؤنڈ کہ آپ پروف صلی اور اللہ علیہ وسلم ہوا نے پروف اللہ تعالی جگہ کی پر بھی بھیجی کوئی ہوئی چیز رکھ وحی دی کی جائے روشنی میں تو کیا ہوگا؟ جو باتیں فرمائیں روح آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ سے بھی رہے نکل ہیں۔ جائے گی، یعنی روح کے لیے یہ بہرحال مادی چیزیں رکاوٹ اس وقت نہیں میرے ہے۔ سامنے حضرت ابو ہریرہ اب رضی آپ دیکھیں اللہ جو تعالی لوگ مر عنہ کی جاتے ہیں حدیث ہے بعض اوقات آپ کی ان سے جسے ملاقات ہوتی ابن خزیمہ نے اور آپ روایت کو کیا یوں ہے، لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو رسول کر آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ایسا ممکن ہے قیامت کہ کی وہ جو نشانیوں میں سوتے سے وقت ہے ایک روح کہ آپ کی آدمی نکلی وہ مسجد ٹریول کے کرتے پاس سے کرتے اس گزرے گا مقام پہ جا مگر پہنچی اس میں جہاں 2 رکعتیں ادا نہیں وہ کرے مردہ گا۔ روح تھی، اور اس نے اس آج سے جا کتنے ہی کر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے باتیں بھی گھروں کی، کے سامنے کچھ میسج مسجدیں بھی ہیں، دیے، وہ دن کچھ رات اور بھی۔ مسجدوں سے تو اس آوازیں سارے کو سنتے ہیں ہم لیکن واضح مسجد کے طور اندر پر نہیں جاتے۔ نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت، نبی صلی نہ اللہ علیہ سمجھ وسلم کے سکتے ہیں، زمانے میں لیکن اس بات کا بعض تصور ہی نہیں خوابوں تھا کو انٹرپریٹ کہ کرنے کوئی میں یہ شخص چیز اپنے آپ آپ کو کو مدد دے مسلمان گی۔ کہے اور پھر وہ ایسا کس نماز طرح نہ پڑھے۔ پاسبل ہے؟ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اسی لیے ہم اور دیکھتے ہیں روحانی کہ طور پر منافقین آپ خواب میں ہر کہیں اور حال میں پہنچے ہوئے۔ مسجد میں پہنچتے بعض تھے، اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت بلکہ آپ کو انہوں کوئی نے چیز اپنی دے ایک رہی ہے، الگ میت مسجد بھی رو بنائی رہی ہے، میت یہ خوش مسجد ہے، نامی آپ اس کو عمارت دیکھتے بنائی ہیں تھی، وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے لیکن دیکھ لیا؟ آپ قیامت تو کے بستر پہ لیٹے نزدیک ہوئے تھے۔ تو مسجدوں وہ کے جو ایک پاس سے شعور گزرنے والے سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو مسجد جاتا ہے، نہیں جائیں گے۔ وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، ایک اور حدیث میں اور آتا ہے، وہ حضرت انس ایسی فرماتے ہیں جگہوں پر رضی اللہ اللہ کے اذن تعالی سے ہی عنہ پہنچ کہ جاتا اللہ ہے کے اور رسول اس کو صلی وہاں کی اللہ علیہ معلومات وسلم نے مل فرمایا جاتی ہیں۔ لوگوں اچھا، پر آپ ایک کو ایسا یاد دور ہوگا وہ آئے گا قصہ جو کہ ان شہیدوں میں کا اپنے واقعہ میں نے دین آپ کی کو سنایا حفاظت تھا، پہ صبر کرنے عراق والا میں جو اس شخص کی مانند صحابہ ہوگا کرام کی جو قبروں میں آگ کے سے انگارے ان کو کو اپنی نکال مٹھی کر میں دوسری تھامنے جگہ پر والا دفن ہے۔ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی دین مستقل پر کنٹینیوسلی استقامت 3 اور دن دین خواب پر آیا ایک عمل شخص۔ اتنا جب اس نے مشکل اگنور ہو کیا جائے تو گا بعض بادشاہ اوقات وقت کو کہ خواب جیسے آئے، مفتی اعظم ایک کو خواب انگارہ ہے، ہاتھ میں اور لینا کہ مسلسل خواب انسان میں نہ وہ اپنا لے میسج سکے اور کنوے نہ کر رہے پھینک ہیں سکے۔ کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ ایک گیا۔ اور یہ نشانی بالکل جو سچا آپ صلی واقعہ ہوا، اللہ علیہ وسلم نے دنیا نے ہمیں جس کا بتائی مشاہدہ بھی وہ کیا، یہ تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں کہ گے؟ زمانہ قریب آ وہ جائے گا، شہداء کہاں ملے عمل تھے؟ میں نقص واقع تو بات ہوگا یہ اور ہے بخیلی کہ پیدا ہو جیسے جائے گی، دل ہماری تنگ ہو روح جائیں گے۔ ٹریول کرتی ہے، ایک اور کہیں حدیث ایسی میں جگہ آتا ہے جا پہنچتی ہے کہ تو بخیلی کا ہو عام سکتا ہے کہ ہونا وہ اس قیامت کی مقام تک جا نشانیوں میں سے پہنچی ہے۔ ہو۔ یہ شہیدوں کی روح آج آپ تو دیکھیں آزاد ہوتی کہ ہے، بسا ان کو اوقات انسان اجازت کے مل پاس گئی ہو اللہ کی دی ہوئی کہ بے وہ شمار ان نعمتیں ہوتی لوگوں کی روح سے جا ملے، لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کسی کو صدیق شریک قید نہیں خانے کرتا۔ میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو چھوٹی مجرم چھوٹی روح جو باتوں کو ہوتی ہے۔ مائنڈ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں لیکن پہ جو مومن ناراض کی ہو روح ہے، جانا، خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی شہداء کی چیزوں روح ہے کو تو جنت میں کیا حد کر سے رہی زیادہ ہوتی ہے؟ محسوس کر لینا، گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی۔ یہ سب کچھ شح کی وجہ ہی سے تو یہ ہے، بالکل بخل ایک کی وجہ سچ سے ہے ہی اور تو ہے۔ حقیقت ہے کہ بخل بسا صرف مال میں اوقات نہیں ہوتا، انسان خواب میں بخل ایسے
تمام لوگوں نعمتوں سے میں ہوتا ہے ملاقات کر اگر کے ان میں ان کے حالات اللہ کے دوسرے کو بندوں جان کو لیتا بطور ہے شکر کے شریک نہ کیا جائے. ان پہ کیا گزر رہی. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے. مجموع الزوائد میں یہ عام حدیث بات ہے روایت کہ ہوئی ہے, میت کو جس حال میں دیکھو رسول اسی اللہ حال صلی میں اللہ ہوتی ہے. علیہ وسلم نے یعنی اگر فرمایا خواب میں کہ دیکھیں لوگ کسی نے اپنے سخت اور والدین کو بخیل ہو دیکھا جائیں گے, یعنی ان کے کہ دل وہ بہت سخت ہو رو جائیں رہے گے ہیں اور ان کے فوت ہونے اندر کے بعد, تو بخل کیا عام ہو کرنا جائے چاہیے؟ گا. ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اللہ اور کی نشانی رحمت ہوتی قیامت ہے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ ان کو وسلم نے یہ موقع دے بتائی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج
کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی، وہ اس کے دل کی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی، اور آپ اسے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحات کریں گے، یعنی مسجد کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کی آرائش میں سوتے وقت ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے، اور اس نے وہ روپ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے، تو نبوت کا یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی۔ خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے، ہونے کی کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے، محض سجانے کے لیے دلیل نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات سچ واضح ہم اسے پڑھتے کم ہے، سمجھتے کم ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں۔ دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب تو کا دعویٰ قرآن نہیں کر پاک سکتے سجانے کے لیے نہیں میں نے آیا، جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ وہ دیکھا، تو ہو سکتا ہے آپ کو ہدی شیطان نے للناس ڈرایا ہے، ساری انسانیت کی ہو ہدایت سکتا کے ہے کہ لیے آیا آپ کے ہے، اپنے دل کی سوچیں لیکن اور ہم نے اس خیالات کا اس میں آ رہے ہوں، بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا اور خصوصاً کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے تاکوں میں سجا دیا۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اسی طرح وہ ایک کہتا اور ہے کہ نشانی میں نے آپ کے بارے میں کہ بہت انسان اچھا حلال خواب حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ رسول میں نے آپ اللہ کو صلی اچھے حال اللہ میں علیہ دیکھا۔ وسلم نے فرمایا، اب یہ صحیح فرق کس بخاری چیز کی کا ہو روایت گیا؟ ہے، لوگوں پہ ایسا اس کے وقت اپنے ضرور گمان آنے کا والا فرق ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل ایک فکر آپ کے نہیں بارے کرے میں گا گمان اچھا کہ رکھتا جو ہے، مال اس نے وہ آپ حاصل کو کیا اچھا ہے وہ دیکھنا حلال چاہتا ہے یا حرام ہے، لہٰذا وہ آپ کو اچھا یعنی دیکھ کس رہا ہے۔ ذریعے سے حاصل اور کیا دوسرا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا۔ دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسے تو مار ایک اور نہیں روایت سکتا، میں آپ کو آتا ہے لہٰذا کہ خواب میں مار لیتا ہے، ہر شخص تک اس کا کچھ خواب نہ میں کچھ آپ کا غبار حال برا پہنچے دیکھ گا، لیتا ہے۔ یعنی کچھ خواب لوگ تو دراصل براہ کیا راست ہوتا ہے، اس میں اس کی انوالو ہوں گے اپنے نفس کی بات اور ہوتی کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے اسی متاثر طرح ہوں گے۔ بعض لوگ اسی طرح جو جھوٹ سے قیامت بچتے کی ہیں، نشانیوں میں سے ایک دھوکے اور سے بچتے نشانی ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، دیگر جن امتوں کے کی دل بالکل مشابہت صاف اور ہوتے ہیں، تقلید ہوگی۔ ان کو بھی بعض اوقات حضرت ایسے ابو خواب سعید آتے رضی ہیں اللہ کہ جو تعالیٰ عنہ بالکل سے روایت ہے، واضح حقیقت رسول ایک طرح اللہ سے صلی نظر آ اللہ جاتی ہے۔ علیہ لیکن وسلم کوئی نے شخص فرمایا، یہ خود تم سے دعویٰ اپنی نہیں کر سابقہ سکتا امتوں کہ کی جو میں نے ایک دیکھا ایک ہے بالشت میرے اور دل کی ایک بات ایک نہیں، گز وہ میں بالکل اتباع بڑی کرو گے، سچائی چھوٹے سے ہے، چھوٹے جب تک معاملے کہ وہ میں اور چیز بڑے سے عملاً بڑے معاملے میں سامنے نہ ان آ کی جائے۔ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ آپ صلی اگر اللہ وہ علیہ کسی وسلم نے فرمایا، سانڈے کے سوراخ اچھا میں داخل خواب ہوئے ہوں گے، اللہ یعنی کی گوہ کے طرف سے سوراخ ہے میں، اور تو برا تم بھی ان شیطان کی کی پیروی طرف سے۔ کرو گے، اس سوراخ میں بھی یعنی گھسو اگر گے۔ آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں، ہم نے پوچھا یا کسی کی رسول برائی اللہ صلی دیکھ رہے اللہ ہیں، تو علیہ وہ دراصل وسلم کیا ہے؟ کیا آپ کی مراد شیطان ہے یہود و آپ کے نصارہ اندر، ہیں؟ جو فرمایا آپ کو پھر اس اور شخص کون؟ کے خلاف یا اور کسی آج ہم خاص مسلمان واقعے کے دیکھ خلاف سکتے ہیں بھڑکا رہا ہے کہ ہم اور کس کی آپ پیروی اپنی کر رہے ہیں، تسلی کر لیتے کتاب ہیں اللہ خواب کے ذریعے۔ اور سنت رسول اللہ صلی فرمایا اللہ بس علیہ جب کوئی وسلم شخص کی پسندیدہ خواب یا دیکھے کسی اور کی۔ تو اسے صرف اس شخص سے بیان قیامت کرے کی جس سے نشانیوں میں سے ایک محبت اور نشانی اعتقاد ہے۔ زلزلے یہ میرا مشورہ بکثرت نہیں، آئیں نبی گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کا سلمہ سے آپ روایت سب ہے، کے لیے، مسند بخاری احمد اور میں یہ مسلم روایت کی آتی ہے، رسول اللہ صلی کہ جب اللہ کوئی علیہ اچھا وسلم خواب نے آپ دیکھیں فرمایا، تو کیا کریں؟ قیامت سے پہلے اس کو موت بتائیں کی جس سخت سے وبا آپ پھیلے محبت گی، رکھتے ہوں وہ آپ سے بھی رکھتا پھر ہے اور جس زلزلوں پر والے آپ کا سال آئیں اعتماد گے۔ ہو۔ جیسے حضرت ایک اور یعقوب علیہ روایت میں آتا السلام نے ہے، کیا کہا تھا بیٹے کو قیامت کی کہ نشانیوں مجھے میں تو سے بتا ہے دیا، کہ بھائیوں کو نہیں ناگہانی بتانا۔ موت کثرت کے ساتھ ہوگی، یعنی اور جب اچانک مکروہ ڈیتھ، خواب دیکھیں یکایک تو حق بیٹھے تعالیٰ بیٹھے سے اس فوت ہو گئے۔ خواب کے امام شر بخاری نے اس اور حدیث پر شیطان کچھ کے شعر بھی فتنے لکھے سے ہیں پناہ مانگے۔ جن کا ترجمہ ہے، جب برا خواب فارغ دیکھیں وقت کو غنیمت تو سمجھ اس کر خواب کچھ کے رکوع کر شر لو، اور یعنی فارغ شیطان کے بیٹھنے سے فتنے سے بہتر ہے پناہ مانگے کہ کچھ شیطان نوافل پڑھ لو، بہکانے لگا انسان کو۔ قریب ہے کہ تیری موت اچانک اچھا واقع آپ ہو۔ دیکھیں کہ تم کتنے ہی بعض اوقات صحت مند یہ ہوتا لوگوں ہے کو کہ دیکھتے ہو جس سے جن کی ہمارا صحت کسی سے مند جانیں اختلاف ہوا ہے، اچانک فوت ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو عقیدے جاتی میں، ہیں۔ گھر کے جھگڑے میں، حافظ ابن کسی حجر ذاتی اسقلانی اس جنہوں میں، نے بخاری کی شرح لکھی ہے تو فتح ہم الباری، کمزور ہوتے وہ ہیں، کہتے مجبور ہیں ہوتے یہ اس کو عجیب کچھ کہہ نہیں اتفاق سکتے، ہے تو پھر ہم کہ امام بعض اوقات بخاری اپنی خود بھی تسلیم اسی کیسے طرح کرتے ہیں؟ اچانک فوت ہوئے تھے۔ خوابوں میں کرتے ہیں۔ یعنی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ ایک سکتی ہے، لڑکا کوئی کسی سے نیک ہو شادی یا کرنا بد ہو۔ چاہتا ہے اور وہ کر نہیں ہم یہ پاتا، نہیں کہہ اس کو سکتے کہ رشتہ ہم مل بہت نہیں نیک رہا، ہیں یا ہم بڑے تو اچھے وہ کام خواب میں کرتے ہیں دیکھتا ہے کہ اس کی تو ہمارے شادی اس ساتھ سے یہ ہو گئی، معاملہ اس کا۔ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے ساتھ بھی تو ہو بعض سکتا ہے۔ خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی اس لیے جو وقت آج ہمیں اس سے حاصل زیادہ اس ہے، کی حقیقت جو نہیں لمحات آج ہمیں ملے ہیں، اچھا بعض اوقات ان جیسے کو کسی سے غنیمت ضد سمجھیں ہے، عداوت ہے، دشمنی اور ہے نیکی آپ کے کی، کام میں پیچھے نہ رہیں۔ اب آپ اس تو کو خواب میں قیامت کی برا دیکھ رہے نشانیوں میں ہیں، سے ایک نشانی یہ بھی اس کی بتائی برائی گئی دیکھ رہے ہیں کہ تو یہ لوگ دراصل جان کیا ہے؟ پہچان والوں کو شیطان بس کا سلام
کریں ہے گے. جو آپ پہ غالب آ گیا ہے.
عامر بن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کر نہیں پاتے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک مسجد میں گئے وہ اپنی تو تسلی جماعت کھڑی تھی، پھر لوگوں نے رکوع کیا اور ہم بھی رکوع کرتے ہوئے ساتھ شامل ہو گئے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، آپ کو سلام۔ عبداللہ بن مسعود نے حالت رکوع ہی میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ نماز کے اختتام پر کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص کے سلام پر یہ کیوں کہا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ ابن مسعود نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کیا جائے گا۔ یعنی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی گیدرنگ میں جائیں، سب کو بیک وقت السلام علیکم کہیں، لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں، سب کو نہیں پوچھتے، ان میں سے جو جان پہچان والا ہوتا ہے اس کا نام لے کر بس سلام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی یہ کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی رونقوں اور تر و تازگیوں کا سوال کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کی زنجیروں سے اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا، اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اپنے رب سے عاجزی سے دعا مانگو، یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی دعاؤں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تمہیں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے، یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے۔ تو اتنا کہنا کافی تھا۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے۔ کیوں ابن مسعود، کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا، ہاں رب کعبہ کی قسم۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے، یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کرو گے، علاوہ ازیں تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا، عورتیں اس میں شریک ہوں گی۔ رشتہ داری توڑی جائے گی، یعنی مال کثرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق چھپایا جائے گا، اور قلم کا ظہور ہو جائے گا، یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی، خوب لکھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا، یتقارب الزمان، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے،
اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات لگتی ہے. اور انڈائریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، اے ثوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہو. ثوبان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. اور ایک روایت میں آتا ہے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، بیکار، نکمے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پرواہ نہ کرے گا کہ ان کو پھینک دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہو. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی خوب چھانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گے اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. یعنی نہ ان میں وعدوں کا پاس ہوگا، نہ امانتوں کی ادائیگی کا احساس ہوگا، اور وہ ایک ہی چیز جانیں گے اور وہ لڑائی جھگڑا، اختلافات. کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، کوئی وزن تو اس کا ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں، کسی نیک کام میں استقامت تو ہے نہیں، بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس پہ اڑ رہے ہیں. تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور پھر ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا. حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں گن لو. پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ قیامت کی ان علامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالات تو بہت عرصے سے ہیں، قیامت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو لوگ مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی، اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جب آ جائے گی تو کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو کسی چیز کو مانیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ہم انکار نہ کر سکیں گے. آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ طہارت میں بھی زیادتی کی جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرتے وقت وسائل یا ریسورسز کو بہت ضائع کریں گے. مثلاً یہ کہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی لنڈھانا، بہت صابن گرانا، اسی طرح نہاتے وقت بہت پانی ضائع کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ بات کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ خواہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی وضو کے لیے اتنا ہی پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ پانی ضائع نہ کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وسائل کے ذریعے پانی کا حصول بعض علاقوں میں بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگ بہت ناقدری کے ساتھ پانی ضائع کرتے ہیں. مثلا بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ برش کرنے کے وقفے میں ٹیپ کھول دی جاتی ہے، بعض اوقات 5 منٹ تک ٹیپ میں سے پانی بہتا رہتا ہے اور آرام آرام سے لوگ اپنی طہارت اور صفائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. تو کسی بھی طرح کے وسائل کو ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، خواہ وہ دین کے کسی کام کے کرنے میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جائیں، وضو جیسی چیز میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جا رہے ہوں. تو طہارت میں مبالغہ آرائی کا مطلب یہی ہے، وسائل کا ضیاع. دعا میں زیادتی کا مقصد کیا لمبی دعاؤں کا بھی مراد یہ ہوگا؟ اصل میں دعا تو حسب ضرورت کی جا سکتی ہے، حسب موقع. کبھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں، مخصوص اوقات میں، مخصوص قبولیت کی جگہوں پر. لیکن سنت کے طریقے سے ہٹ کر مبالغہ آرائی کے انداز میں دعا کرنا اور پھر ردیف قافیے ملا کر دعا کرنا یا شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے.